حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں میرا ایک حافظ مرید تھا، سب سے بہترین ٹناٹن پکا حافظ بصرہ کا، میرے پاس آ کے بولا حضور میں برباد ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور میں کہیں کا نہ بچا۔ کیا ہوا؟ کل ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، اس سے مجھے محبت ہو گئی تھی، اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا اور کہا تجھ کو شرم نہیں آتی؟ مسلمان ہو کے، حافظ قرآن ہو کے ایک مسلمان لڑکی کا پیچھا کرتا ہے؟ مسلمانوں کا تو یہ کام نہیں، اللہ نے تجھے اس وجہ سے جوان کیا ہے تو لڑکیوں کا جن نکلنا دشوار کرے؟ اللہ نے تجھے عورتوں سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ ارے تیرے نبی کی سنت یہ ہے کہ ایک عورت آئی غیر مسلم، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان فارسی میری چادر اس کے سر پہ رکھ دے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مسلمان کی بیٹی نہیں کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا ہے تو کسی کی بیٹی، تو اس کا سر ڈھک دے، اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا، اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا۔ آج تو مسلمانوں سے اپنی بیٹیوں کے سر نہیں ڈھکے جا رہے ہیں، ہم بربادی کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں پھر کہنے لگے اس نے مجھ سے کہا تجھے شرم نہیں آتی تجھ کو میرا پیچھا کرتے ہوئے؟ اس کی یہ باتیں نشتر کی طرح میرے دل میں چبھی اور میرا دل دھڑکنے لگا، اور پھر میں قرآن پڑھتا ہوں تو یاد نہیں رہتا۔ میں پکا حافظ تھا مگر اب ایک بھی آیت یاد نہیں۔ حضور میرا اللہ ناراض ہو گیا، میرا قرآن چھین لیا، کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان بھی چھن جائے، میرے لیے دعا کر دیں، میرے لیے دعا کر دیں۔ امام حسن بصری پہلے تو بہت روئے، پھر لوگوں سے کہا لوگوں توبہ کر لو، میں نے اب تک جتنے لوگ بے ایمان ہوتے مرتے دیکھا ہے، جتنے لوگوں کو برا خاتمہ ہوتے دیکھا ہے، ان سب کی خطا یہی تھی کہ وہ نگاہوں کے پاک نہیں تھے، وہ نگاہوں کے چور تھے، بد نگاہی کیا کرتے تھے، انہیں نفس نے برباد کر دیا تھا۔ امام حسن بصری رو کے کہتے ہیں اللہ میرے مرید کو اس کا قرآن واپس کر دے، اسے معاف کر دے۔ اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے مرید کو قرآن واپس کر دیا، اللہ کا فضل ہوا۔ مگر نہ اب حسن بصری کی طرح پیر رہے، نہ پھر اس مرید کی طرح مرید رہے۔ اب تو پیر کو لگتا ہے کہ مرید سے میرا فائدہ ہوگا، یہ میرا مرید میرا کاروبار ہے، اور مرید کو لگتا ہے کہ پیر سے میرا فائدہ ہوگا، حالانکہ دونوں بالکل دھوکے میں ہے۔ دونوں کو فائدہ پہنچانے والا میرا رب ہے، دونوں کو فائدہ پہنچانے والا میرا رب ہے۔ مگر نوجوانوں میں تم سے پوچھتا ہوں، پہلے لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کا دیدار ہوا، لوگ مذاق اڑاتے تھے یہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر میں 5 سال سے دیکھ رہا ہوں، آج تک مجھے 5 سال سے مجھ سے کسی نے نہیں کہا حضور کا دیدار ہوا، نہیں ہوا مجھے۔ کیوں؟ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا اب لوگ کیوں نہیں کہتے؟ کہنے لگے پہلے لوگوں کو ہوتا تھا تو کہتے تھے، اب کیوں نہیں کہتے؟ کہنے لگے اب موبائل آ گیا، اتنی گندی آنکھیں ہو گئی لوگوں کی کہ حضور کے لائق ان کی آنکھیں نہیں بچی ہیں، وہ کیسے حضور کو دیکھیں گے۔ میں ابھی 20-22 دن پہلے مدینہ شریف میں تھا تو میں گنبد خضرا کو جب میں نے دیکھا جا کے تو میں نے کچھ دیر کے بعد دیکھا، ایک صاحب بولے اتنی دیر ہو گئی دیکھ کیوں نہیں رہے گنبد خضرا کو؟ میں نے کہا میری آنکھیں ابھی بڑی گندی ہیں، تھوڑا آنسوؤں سے دھو لوں پھر حضور کے روزے کو دیکھوں گا۔ مرتے ہی قبر میں جانا ہے، بتاؤ مرتے ہی قبر میں جانا ہے، قبر میں حضور کا دیدار ہوگا۔ بتاؤ اگر یہی گندی آنکھیں لے کے گئے تو کیا انہی آنکھوں سے دیکھو گے جس سے گندی فلمیں دیکھتے ہو حضور کو دیکھ پاؤ گے؟ بتاؤ کیسے دیکھو گے میرے سرکار کو؟ نوجوانوں کیا تمہیں زندگی اسی وجہ سے دی گئی تھی کہ تم فلمیں دیکھو، تم یوٹیوب پہ فلمیں دیکھو، تم انسٹاگرام کی ریلیں دیکھو، تم فیس بک دیکھو، تم یوٹیوب دیکھو، تم انسٹاگرام دیکھو، تم اسنیپ چیٹ دیکھو؟ یہ بتاؤ اللہ نے تمہیں ٹک ٹاک کے لیے پیدا کیا؟ نہیں، اللہ نے نہ یوٹیوب کے لیے پیدا کیا، نہ ٹک ٹاک کے لیے پیدا کیا، نہ انسٹاگرام کے لیے پیدا کیا، بلکہ بریلی سے تاج الشریعہ کی آواز آ رہی ہے، زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد رسول، مسلک اعلی حضرت حضور سیدی شباب میاں صاحب قبلہ۔ زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے ہے۔ میرے بھائی جب پوتے نے یہ کہا تو دادا نے تو حد قائم کر دی، دادا نے تو جب پوتے نے کہا کہ زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، اس سے پہلے دادا نے پہلے کہہ دیا تھا، کیا کہا تھا؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا، زور سے بولو، تمہارے لیے چنی نہ چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں۔
حضور کے لیے دل دیا گیا تھا، اس دل میں کوئی اور رہے گا تو دل گھبراتا رہے گا، مگر اب اس دل سے حضور نکل گئے۔ میرا امام کہتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ایسے تو دل بہت ہیں مگر دل وہ دل ہے، وہ یقیناً وہی دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اے میرے دوست آجا اس محفل میلاد میں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کہ تیرے نبی نے تجھ کو کیا لے کر کے تشریف لے کر کے آئے۔ میرے نبی ایک تو اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کی تشریح کرنا چاہوں گا اپنے ذوق کے اعتبار سے، حالانکہ میری اوقات اتنی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کے شعر کی میں تشریح کروں، مگر اپنے ذوق کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے ایک شعر پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ فرماتے صبح طیبہ میں ہوئی، بٹا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ یہاں پر تارے سے مراد حضور نہیں ہے، حضور کوئی نور کا صدقہ لینے نہیں آئے، حضور تو دینے آئے ہیں۔ تو پھر اعلیٰ حضرت کس کو کہہ رہے ہیں؟ اچھا اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، حالانکہ نبی پیدا ہوئے ہیں مکے میں، تو حضور اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا صبح مکہ میں ہوئی، بلکہ کہا صبح طیبہ میں ہوئی۔ یہ اس پر مجھ سے کئی آدمی لوگوں نے سوال کیا، میرے پاس اس وقت جواب نہیں تھا، میں خاموش ہو گیا، مگر کچھ دنوں پہلے ایک تاریخ پڑھ رہا تھا، تو اس تاریخ میں میں نے پڑھا کہ یہودی کثرت سے مدینے میں تھے، مکے میں یہودی نہیں تھے، اور وہ انتظار کرتے تھے نبی کے آنے کا۔ ان کی کتابوں میں نشانیاں لکھی تھی، سب سے بڑی نشانی یہ تھی نبی کے آنے کی کہ جب سرخ رنگ کا ستارہ آسمان پہ چمکے گا تو سمجھ لینا کہ نبی کے آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ ایک یہودی روز دیکھتا تھا، جب اس نے ایک دن دیکھا تو نبی وہ ستارہ دیکھ لیا، ایک سرخ ستارہ چمک رہا تھا، اس سے اچھا ستارہ اس نے کبھی دیکھا نہیں۔ وہ چیخ پڑا نبی کے آنے کا وقت ہو گیا۔ اس نے مدینے کے لوگوں سے پوچھا کہ مدینے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، ہونے والا ہے؟ کہ مدینے میں تو کوئی بچہ نہیں، مگر سنا ہے کہ عبد المطلب کے یہاں پر مکے میں عبداللہ کا کوئی بیٹا دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ وہ بولا وہ کوئی عبداللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ تو سارے نبیوں کا سردار ہے۔ سرکار کی صبح طیبہ میں ہوئی، صبح طیبہ میں ہوئی، بولو جلدی بولو، صبح طیبہ میں ہوئی، جلدی بولو۔ بٹا ہے باڑا، بٹا ہے باڑا، یعنی صبح طیبہ میں ہوئی، بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیار۔ بابا بھائی جان ایک بار میں دے دو، اتنی ثواب ملے گا، میں ایسے نہیں ہوگا تو جاؤ میرے بھائی، معاف کرنا، میں آپ کے پیسوں کے لائق نہیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو۔ ہاں بس آپ کی بشک اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو خوب برکت دے بھائی، خوب رحمتیں عطا فرمائے۔ مسکرا کے بولو صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بڑا، محبت ہے، حضور سے محبت کے طریقے ہیں اپنے اپنے، کسی کو برا نہ سمجھو، کیا پتا کس کے دل میں حضور کی کتنی محبت ہے۔ مسکرا کے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو۔ اب میں کیا عرض کر رہا تھا، میری بات دھیان سے سنیے گا، اگر آپ میری بات کو دھیان سے سنو گے تو میرے لیے اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ سنو گے تو دل میں کوئی اثر بھی ہوگا نا۔ حضور تشریف لائے ہیں، ادھر دیکھو، حضور جب تشریف لائے، جب سرکار تشریف نہیں لائے تھے تو اندھیرا تھا، تشریف لائے تو اجالا، بولو اجالا، مگر آج پھر اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ آج بھی حضور کی تعلیمات کی ضرورت لوگوں کو، حضور کی تعلیمات کی ضرورت لوگوں کو، ہم سب کو ہے۔ اچھا حضور تشریف لائیں، کتنی تاریخ کو تشریف لائیں؟ 12 ربیع الاول کو، زور سے تو بولو حضور۔ اچھا ایک بات بتاؤ، خوشی کون مناتا ہے؟ جس گھر میں بچہ پیدا ہو وہ خوشی مناتا ہے یا پڑوسی مناتا ہے؟ جلدی بولو، کون مناتا ہے؟ ارے جس کا بیٹا آئے گا وہ خوشی منائے گا، جس کا پوتا آئے گا وہ خوشی منائے گا، جس بہن کا بھانجا آئے گا وہ خوشی منائے گا، جس ماموں کا بھانجا آئے گا وہ خوشی منائے گا، جس کا آتا ہے وہی خوشی مناتا ہے۔ بالکل صاف ہے، ہمارا نبی آیا ہے، ہم خوشی منا رہے ہیں، تمہارا آیا ہوتا تم بھی منا رہے۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
जश्न आमद रसूल। भाई जिसका आया वही तो खुशी मनाएगा ना, हमारा आया है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला, जल्दी बोलो सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तुम कहते हो नबी हमारी तरह है, नबी को तो पत्थर सलाम करते थे, हुजूर को पेड़ सलाम करते थे, तुम्हें तो तुम्हारी बीबी सलाम करने के लिए तैयार नहीं। तुम हुजूर के बारे में बात करते हो, हुजूर तुम्हारी तरह। अरे तुम्हारी तो औकात क्या, अगर तुम ये कहोगे मेरे नबी यूसुफ की तरह थे तो हम नहीं मानेंगे। यूसुफ अलग है, मेरे नबी अलग है। हमारा अकीदा ये है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रसूलों से आला, हमारा नबी। जल्दी बोलो रसूलों से आला। अच्छा हुजूर की कोई लेडी डॉक्टर भी तो होगी ना, सरकार की। सरकार की लेडी डॉक्टर है, उसका नाम है सैयदा शिफा। क्या नाम है बोलो, सैयदा शिफा। और उसकी वो उसके बेटे का नाम है अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा सैयदा शिफा। ये हुजूर की लेडी डॉक्टर है, ये दाई है सरकार की। ये बयान करती है, ये बयान करती हैं सैयदा शिफा, बयान करती हैं कि मेरा काम था बच्चों की डिलीवरी के वक्त में बैठना। यानी वो दाई थी, कहती पहले बच्चा बाहर आता था, फिर पहले गंदगी बाहर आती थी, फिर उसके बाद बदबू बाहर आती थी, फिर मां के पेट से बच्चा आता है, उसके बाद फिर नाल काटी जाती है बच्चे की, फिर बच्चे को नहलाया जाता है, फिर मां की गोद में दिया जाता है। कितने स्टेप है, पहले बच्चे को नहलाया जाएगा, नाल काटी जाएगी, गंदगी बाहर को आएगी। जितने बच्चे आते थे और आएंगे सबका तरीका यही है। मगर जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो शिफा कहती है वो पहला बच्चा था, जब वो आए तो पूरे कमरे में नूर ही नूर हो गया। उनके आते ही पूरा कमरा महकने लगा। और नबी पाक तशरीफ लाए, नाल कटी हुई थी और नहाए हुए थे। मैंने गोद में उठाया और देखने के बाद मेरी आंखें फैल गई। मैंने इतना हसीन बच्चा अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। मैंने आमना की गोद में दिया। ए आमना, मैंने पूरे मक्के में कभी ऐसा बच्चा नहीं देखा। आमना खातून देख के बोली मैंने मदीना देखा है, मैं मदीने की रहने वाली हूं, मैंने पूरे मदीने में ऐसा बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दिया तो बोले आमना कैसी बात करती हो शिफा, अरे तुम मक्के मदीने की बात करती हो, मैंने पूरी दुनिया देखी है, ऐसा बच्चा मैंने भी कभी नहीं देखा। मेरा इमाम बरेली से बोला, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक नहीं। नाराए तकबीर। तुझे यक ने यक, तुझे यक ने यक। हुजूर तशरीफ ले आए, चेहरा सुभान अल्लाह, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा हुजूर आए, शिफा कहती है मैंने हुजूर को ना पीठ के बल लेटाला, तो हुजूर पीठ के बल से सजदा करने के लिए, यानी ऐसा नहीं पट लेट गए, हुजूर ने दोनों हाथ टेके सजदे की तरह नाक लगाई जमीन पर, और हुजूर ने पैदा होते ही सजदा किया। इसका मतलब ये था, मिलाद वाले ने पैगाम दे दिया कि खाली मिलाद लेके नहीं आया, बल्कि मैं नमाज लेके आया हूं साथ में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या लेके आया हूं बोलो, क्या लेके आया हूं बोलो। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर का बचपन, मैं आपको बताऊं मेरा जाविया थोड़ा सा अलग है। मैंने जितना दर्द हुजूर के बचपन में पढ़ा, मैंने किसी के बचपन में इतना दर्द नहीं देखा। आप इस मेरे जाविये से जरा सुन लीजिए। दाइयां आ रही हैं, कोई लेके नहीं जा रही दाई। दाई कहती है, सैयदा आमना कहती है तो मेरे बच्चे को लेके क्यों नहीं जाती? क्या तुम्हारा बच्चा यतीम है, इसका बदला कौन देगा, इसका बाप तो है ही नहीं। सैयदा आमना ने हुजूर को गोद में लिया था और कहा था, मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे लाडले, मैं तुझे बता रही हूं कि आज इन औरतों को तेरा मर्तबा नहीं पता, मगर कल दुनिया तेरा मर्तबा जान जाएगी। हुजूर की उम्र बढ़ती गई, स्किप करके छोड़ के थोड़ा सा बयान कर रहा हूं। 6 साल की उम्र हो गई। सैयदा आमना, इसकी गूंज और कम कर दें भाई। सैयदा आमना मक्के से मदीने शरीफ की तरफ को चली हैं। अब्दुल मुत्तलिब से कह रही हैं, आप मुझको इजाजत दें, मैं अपने शौहर की कब्र पे और अपने मैके जाना चाहती हूँ। पहला सफर, 6 साल की उम्र हुजूर की। तो सैयदा आमना से जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा मेरी बेटी, मेरा बेटा गया था वापस नहीं आया अब्दुल्ला, मैं उसके बेटे अपने पोते मोहम्मद को नहीं जाने दूंगा।
ایک منٹ کے لیے بھی اپنے آگے سے نہیں ہٹنے دوں گا۔ سیدہ آمنہ نے کہا کیا آپ مجھے میرے شوہر کی قبر پہ نہیں جانے دیں گے؟ کہ آپ مجھ کو میرے میکے نہیں جانے دیں گے؟ جب بہو کا اصرار دیکھا تو منع نہ کر سکے، گود میں لیا اور اجازت دے دی، چوما حضور کو۔ دادا کی آنکھوں میں آنسو تھے جب پوتا جاتا تھا، ام ایمن کو خادمہ بنا کے بھیجا۔ ام ایمن سیدہ آمنہ اور حضور 6 سال کے پہلا سفر مدینے سے، مکے سے مدینہ پہنچے، حضور کا چہرہ دیکھا۔ جب یہودیوں نے اونٹ پر سوار تھے نبی، سارے یہودی جمع ہو گئے اور کہنے لگے یہ بچہ آخری نبی ہے، یہ بچہ آخری نبی ہے، یہ بچہ۔ جب یہ باتیں زور شور ہونے لگی، سیدہ آمنہ کا دل گھبرانے لگا، میرے لال کو یہودی کچھ کرنا دیں، میرے لال کو یہودی کچھ کرنا دیں۔ آپ اپنے شوہر کی قبر پہ گئیں۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، جب کوئی بیوہ عورت اپنے شوہر کی قبر پہ جائے گی، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اچھا جب پہلی بار قبر کو دیکھے گی، سیدہ آمنہ نے اپنے شوہر کی قبر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو الفاظ کہے وہ یہ تھے، اے میرے سرتاج، اے میرے عبداللہ، آپ بہت حسین تھے، مکے میں آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا، مگر کاش آپ اپنے بیٹے کو دیکھ لیتے، آپ کے بیٹے کے جیسا کسی کا مکے میں بیٹا نہیں ہے۔ اور پھر حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پیار کیا حضور کو۔ سیدہ آمنہ نے جب یہودی کی باتیں سنی تو آپ نے مدینے سے رخصت کا ارادہ کیا، مدینے سے سفر چلا، مگر وہ ابا کے ٹیلے، بیچ راستے میں سیدہ آمنہ کی طبیعت اللہ کی مرضی بگڑ گئی اور آپ لیٹی زمین پر۔ جب زمین پر لیٹی سیدہ آمنہ تو ام ایمن کہتی، میں نے کہا چادر بچھاؤں؟ کہا چادر کا وقت نہیں ہے ام ایمن، مجھ کو ایسی میرے بیٹے کو قریب کر دے۔ حضور قریب آ گئے، 6 سال کے حضور تھے، ہاتھ پکڑ لیا۔ سیدہ آمنہ نے کہا میرے لال میں تجھ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، جو آیا ہے اس کو دنیا سے جانا ہے، میرے لاڈلے میں بھی جا رہی ہوں، مگر میرا نام دنیا میں نہیں مٹے گا، چونکہ میں نے تیرے جیسے بچے کو جو جنم دیا ہے۔ اچھا 20 سفر میں ایک بیوہ عورت اپنے 6 سال کے بچے کو جب رخصت ہوتی ہوگی تو اس پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے نبی پاک کی طرف دیکھا اور کہا میرے لاڈلے میرا نام دنیا سے نہیں مٹے گا۔ آپ بتاؤ، آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام پتا ہے؟ پتا ہے کسی کو؟ بتاؤ پتا ہو۔ یوسف علیہ السلام کی ماں کا نام پتا ہے کسی کو؟ بولو ہے کسی کو پتا؟ یحییٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو پتا ہے؟ بولو ہے پتا کسی کو؟ زکریا علیہ السلام کی ماں کا نام پتا ہے کسی کو؟ ہے پتا؟ بولو کسی کو؟ لوط اور صالح کی ماں کا نام پتا ہے؟ بتاؤ کسی کو؟ ہارون علیہ السلام کی ماں کا نام پتا ہے؟ نہیں، کسی نبی کے نام اللہ ماشاءاللہ کسی نبی کا ماں کا نام لوگوں کو نہیں پتا، مگر جب بھی کوئی کہتا ہے آمنہ کا لال، فوراً حضور کا خیال آتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ میرے نبی اپنی مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے تھے، اے اللہ جیسے تو نے میری ماں آمنہ کو مجھے مشہور کیا ہے، ویسے ہی میری ماں آمنہ کو بھی مشہور کر دے میرے مالک، میری ماں آمنہ کو بھی۔ آپ کیا سمجھے ماں کے مرتبے کو؟ نبی پاک کی ماں اپنے بیٹے کو آخری الفاظ کہا اور پھر آخری نظر ڈالی۔ آخری نظر ڈالنے کے بعد حضور کو پیار کیا، آخری نظر ڈالی، آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب بیچ صحرا میں ماں چھوڑ کے گئی تو حضور نے ہاتھ پکڑ کے کہا ماں، آواز نہیں آئی۔ ام ایمن کہتی پھر حضور نے گال پہ ہاتھ مارا اور کہا ماں، پھر آواز نہیں آئی۔ 6 سال کے حضور ہیں، کبھی ادھر سے ہاتھ مارتے ہیں کبھی ادھر سے۔ جب ماں نہیں بولتی نا تو حضور رونے لگے، جب حضور روئے تو مجھ سے محمد کا رونا نہیں دیکھا گیا، ایسا لگتا تھا ابا کے ٹیلے ساری ریت حضور کے ساتھ رو رہی ہے، میرے نبی کے ساتھ رو رہی ہے۔ کہتے میں نے حضور کو گود میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں نے حضور کی امی کی قبر اوپر بنائی، اوپر ٹیلے پر بنائی، ٹیلے پر قبر بنا کے میں جب واپس لوٹی، ٹیلے پر قبر بنا کے جب میں واپس لوٹی تو میں اونٹ پہ بٹھال رہی تھی، میرا ہاتھ جھٹک کے چھٹایا حضور نے اور دوڑتے ہوئے اپنی ماں کی قبر پہ پہنچے۔ میں نے جا کے دیکھا تو اپنی ماں کی قبر کے، اللہ اکبر، اپنی ماں کی قبر کے پتھروں سے چپٹ کے روتے تھے اور کہتے تھے میری ماں آمنہ آپ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ مکے میں آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کہتے ہیں 70,000 صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکے حج کرنے جا رہے تھے اور حضور 55 سال کے بعد مقام ابا، میں نے اپنی آنکھوں سے مقام ابا 2 بار دیکھا ہے، میں بھی اس ابا کے مقام کو دیکھ کے آیا ہوں۔ اس ریت کو جب میں نے دیکھا ہے اور پہلے میں بیان کرتا تھا مگر جب سے دیکھا ہے تو اب بیان کرنے کا میرا انداز الگ ہو گیا ہے، چونکہ میں وہ صحرا دیکھ کے آیا ہوں، آج بھی وہاں دور دور تک پانی نہیں ہے، آج بھی وہاں
دور دور تک صرف پہاڑ ہے، اکیلی پہاڑ پر ایک نبی کی ماں کی قبر ہے. اللہ اکبر. حضور آئے. حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے دونوں پاؤں اوپر کو کیے اور اپنا سر پاؤں کے اندر کیا اور حضور رونے لگے، یعنی اپنے پاؤں میں سر کر لیا اور رونے لگے. میں نے عرض کی حضور عمر آپ پر جان دے دے گا، عمر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، کیوں روتے ہیں میرے آقا؟ فرمایا یار عمر دیکھتا نہیں، میری ماں آمنہ کی قبر ہے یہ، آج سے 55 سال پہلے میری ماں رخصت ہوئی تھی. 61 سال کی عمر میں اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کے کون رو رہا ہے؟ سارے نبیوں کا سردار رو رہا ہے. سارے آپ کو کیا پتا ماں کیا ہے، آپ کو اور ہمیں کیا پتا، جنہیں ملی ہے ماں ان کو کیا پتا. جس کی ماں چلی جائے اس کے پاس بچتا کچھ نہیں، صحیح بتا رہا ہوں، اس کے پاس کچھ نہیں بچتا. ماں ہے. ماں اگر زندہ ہے تو اس سے پیار کرو، ماں کی قدر کرو، ماں سے محبت کرو. مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا، حج کر کے فارغ ہوا تو میں نے سوچا کیا پتا کتنوں کا حج قبول ہوا. تو رات کو سویا تو میرے خواب میں ہاتھ پہ غیب سے آواز آئی سب کے حج قبول ہیں، محمد بن ہارون کا حج قبول نہیں ہے. اللہ بلخی کہتے میں خواب سے اٹھا، دیکھا بلخ کے لوگ کہاں ہیں، وہاں ایسی بلڈنگ ہوتی ہیں، انڈیا کے لوگوں کی بلڈنگ ہیں، یہ مصر کے لوگوں کی بلڈنگ ہے فلاں. کہتے میں گیا، بلخی کدھر رہتے ہیں؟ ادھر. بلخیوں کا خیمے کدھر ہے؟ ادھر پہاڑ کے پیچھے. میں گیا تو ایک آدمی، میں نے پوچھا کیا آپ کو محمد بن ہارون پتہ ہے؟ کہ وہ تو بہت نیک آدمی ہے. اچھا کدھر ہے؟ مجھے حیرت ہوئی. ادھر بیٹھا ہے نماز پڑھ رہا ہے. میں اس کے قریب گیا نا تو اس نے سلام پھیرنے کے بعد، چہرہ اس کا لگتا تھا بڑا نیک ہے، مجھے سلام پھیرنے کے بعد اس نے مجھے کہا السلام علیکم، مالک بن دینار نام ہے آپ کا؟ نے کہا آپ میرا نام کیسے جانتے ہو؟ کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ یہ بتانے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. کہا کیوں؟ کہ میں 24 سال سے حج کر رہا ہوں لگاتار. کتنے سال سے بولو؟ 24 سال. بولے احرام باندھ کے آتا ہوں، کعبے کو دیکھ کے روتا ہوں. تصویریں نہیں کھینچتے تھے پہلے کے لوگ کعبہ جا کے، جی یوٹیوب وہ نہیں چلاتے تھے لائیو. کعبے میں جا کے روتا ہوں، حجر اسود کے بوسے دیتا ہوں، مقام ابراہیم کو چومتا ہوں، پھر 7 چکر کعبے کے لگاتا ہوں، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اس کے بعد پھر میں زمزم پیتا ہوں، صفا مروہ پہ سعی کرتا ہوں، پھر حلق کراتا ہوں، پھر 8 ذی الحجہ کو منی جاتا ہوں، 9 ذی الحجہ کو میں عرفات کے میدان میں پورے دن رو رو کے بغیر سر پہ کسی چیز کے رکھے ہوئے دھوپ میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں لگاتار. اور پھر عرفات کے میدان سے میں مغرب اور عشاء پڑھتا ہوں مزدلفہ میں جا کر ملا کر، اور پھر پوری رات وہاں بھی روتا رہتا ہوں. پھر منی آتا ہوں، منی آ کر کے شیطان کے کنکری پہ آ کے طواف کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ملتزم پہ، رکن یمانی پہ، رکن شامی پہ، رکن عراقی پہ میں دعائیں مانگتا ہوں. اس کے بعد میں جب وہ صحیح کرتا ہوں، پورا حج میرا جب ہو جاتا ہے، جب میں اپنا جانور قربان کر کے میں اپنا سر مڈاتا ہوں تو مجھ سے کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا 24 سال. کہا کیوں؟ کہ میری ماں کی وجہ سے، میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں. میں شراب پی کے اپنے گھر آیا، شرابی ہو گیا تھا، بگڑ گیا تھا، عیاش دوستوں کے ساتھ. رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، میں نے کہا امی مجھے کھانے کو دے دے. وہ روٹی بنا رہی تھی تندور پہ بیٹھے ہوئے، بولی تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرا روزہ نہیں ہے تو بہن بھائیوں کی تو شرم کر، تجھ کو شرم آنی چاہیے. بغیرت اس نے کچھ الفاظ ایسے کہے کہ مجھے غصہ آ گیا. کہتے ہیں میں نے جا کے تیش میں آ کے زناٹے دار ہاتھ اپنی ماں کے منہ پہ مارا. وہ برداشت نہ کر پائی، بوڑھی تھی جی، تندور میں جا کے لڑک گئی، آگ میں جلنے لگی. اور جب وہ جلی تو لوگوں نے مجھے شراب دھت کے نشے میں دھتا مجھے اٹھا کے کمرے میں بند کر دیا. میں سوتا رہا، کیا پتا کب میری آنکھ کھلی تو میری بی بی کیا کر رہی تھی کہ وہ اپنے گھر سے پیکنگ کر رہی تھی، سامان جا رہی تھی کہیں. میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ کہ میں اپنے میکے جا رہی ہوں. کہا کیوں؟ کہ میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی. کہا میری ماں مر گئی؟ کہ ہاں مر گئی. 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی، گیلے میں سوکے میں سلانے والی تیری ماں مر گئی. مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا زوردار، کہ تو ہے ہی اس لائق. کہتے ہیں اس کے بعد
میں رات کو سویا تو حضور کا دیدار ہوا. فرمایا تو نے اس ڈرے ہوئے کو اور ڈرا دیا. کہ حضور وہ ماں کا گستاخ تھا. فرمایا وہ بخشا جائے گا. کہ حضور کیسے؟ کہ ماں کی وجہ سے. قیامت کے دن اس کی ماں دعویٰ کرے گی مالک اس نے مجھے جلا کے مارا تھا, میری کیا خطا تھی, میں تو اس کی ماں تھی. اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں ڈال دو. جب جہنم کی طرف لے کے چلیں گے, جب جہنم کی طرف لے کے چلیں گے فرشتے, تو وہ پلٹ کے دیکھے گا اور کہے گا ماں کیا تو مجھے جہنم میں جانے دے رہی ہے؟ تو وہ اس کی ماں پلٹ کے کہے گی کیا بات ہے, کہ تو مجھے پلٹ کے کیوں دیکھتا ہے؟ اور میری ماں میں وہی بیٹا نہیں ہوں جب میرے پاؤں میں کانٹا چپتا تھا تو تجھے تکلیف ہو جاتی تھی, تو بھوکی رہ کے مجھے کھانا کھلاتی تھی. آج میں جہنم میں جا رہا ہوں, مجھے روکے گی نہیں. ماں کے دل میں رحم آئے گا, کہے گی مالک میرے بیٹے کو معاف کر دے. اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلایا ہے؟ ہاں مالک جلایا ہے, اگر میرا لال میرا بیٹا ہے اسے معاف کر دے, میرے رب اسے معاف کر دے. اللہ معاف کر دے گا. کیسی ماں ہوتی ہے جس کی ماں ہے اسے قدر نہیں, جس کی مر گئی وہ ٹھنڈی مٹی سے جا کے رو رہا ہے. ٹھنڈی مٹی سے رو کے کیا فائدہ ہے؟ کبھی اس کے پاؤں میں بیٹھ جایا کر. کیا چاہیے تجھے اپنی ماں سے؟ ماں کیا چاہتی ہے تجھ سے؟ تیرا بوڑھا باپ تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ بتا کیا چاہتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں چاہتا نا, بس تجھ سے یہی چاہتا ہے کہ تو تھوڑی اس کی عزت کر لے, کچھ اس کو دے دیا کر. پیروں کو تیری مرضی ہے تو نذرانہ دے مت دے, مگر کم سے کم اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو نذرانہ تو دیا کر. ان کے پاس بیٹھ جایا کر. ماں کیسی پیاری ہوتی ہے. اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. ایک میں نے دیکھے 55 سال کے ایک آدمی رو رہے تھے. میں نے پوچھا آپ کی امی اب 55 سال کے ہو, آپ کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے مجھے دادا کہنے والے ہیں, مجھے بابا کہنے والے ہیں, ابا کہنے والے ہیں, مگر بیٹا کہہ کے چپ کر. چلی گئی. جب گھر سے نکلتا تھا جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تھی, میری ساری مصیبتیں ختم کر دیتی تھی ہاتھ اٹھا کے اپنے. چلی گئی. وہ نہیں ہے جو مجھے دعائیں دیتی تھی, وہ فری میں جو دعائیں, جس کی دعائیں نبیوں کی طرح لگتی تھی, اب وہ چلی گئی. یہ ماں باپ ہے تو ان کی قدر کرو, یہ نہیں ہوں گے تو دنیا میں پھر ماں باپ کو ڈھونڈو گے. یاد رکھنا اس بات کو. ام ایمن کہتی میں نے حضور کو اٹھایا, سرکار کو اٹھایا میں نے, اور حضور کو میں اٹھا کے مکے لے گئی تو عبد المطلب جو ہیں انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا میری بہو آمنہ نہیں آئی؟ کہ اس کو تو میں اوا کے ٹیلے میں چھپا چکی ہوں, وہ تو انتقال کر گئی, آپ کی بہو اب کبھی نہیں آئے گی. جناب عبد المطلب کے دل کو دھکا لگا, ایک دم حضور کو گود میں لے کے روئے. تو پھر حضور دادا کی گود میں آ کے بہت سسک کے روئے. دادا نے پیار کیا اور کہا میں تیرا خیال رکھوں گا, ام ایمن میرے پوتے کا خیال رکھنا. خیر ام ایمن نے حضور کا خیال رکھا 2 سال تک. 2 سال کے بعد جب دادا کا جنازہ نکلا تو حضور کو لوگوں نے دیکھا کعبے کی دیوار سے چپٹ کے روتے تھے, دادا کو دیکھ کے, دادا کے جنازے کو دیکھ کے. یہ میرے حضور کا بچپن ہے. جب اس کے بعد ابو طالب نے گود میں لے لیا, ابو طالب نے گود میں لے کے کہا میں آپ کو پالوں گا. اللہ اکبر. وہ کیا حضور کو پالیں گے, ساری دنیا کو حضور پال رہے ہیں, سب صدقہ حضور کا کھا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں آپ کو پالوں گا. مکے میں بارش ہونا بند ہو گئی. اب جب قحط پڑ گیا, جانور مرنے لگے, لوگوں نے کہا ابو طالب آپ سردار مکہ دعا کرو. کہنے لگے میں دعا نہیں کروں گا, میرا بھتیجا. اور وہ مکے کے لوگ کہتے تھے یہ یتیم جو ہوتا ہے, یہ یتیم جو ہوتا ہے نا, یہ یتیم جو ہوتا ہے یہ بے رونق ہوتا ہے, یہ منحوس ہوتا ہے معاذ اللہ. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا بچہ تو خود بے برکت ہے. کہا خاموش, جو میرے بھتیجے کو ایسے کہا یہ تو ساری برکتوں والا ہے. حضور کو گود میں اٹھایا, کعبے کی دیوار سے لگا کے کہا ذرا دعا تو کر دیں اے میٹھی, اے اجلی رنگت والے, اے چٹھے چہرے والے, اے میٹھی باتوں والے, ذرا دعا تو کر دیں. میرے نبی کو کعبے کی دیوار سے لگا کے بلند کیا.
کیا, نبی چاروں طرف دیکھ رہے ہیں, لوگ پیاسے نبی کی طرف کو دیکھتے ہیں, اور ادھر آسمان کا سورج چمک رہا ہے, ادھر آمنہ کا لال چمک رہا ہے. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے نبی نے چاروں طرف دیکھا, کوئی پانی کے آثار نہیں, پورا آسمان صاف تھا. حضور نے ایک طرف اشارہ کیا, پھر دوسری طرف اشارہ کیا, ایسے بادل چند منٹوں کے اندر آئے اور ایسی گھٹا چھائی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی گھٹا مکے میں نہیں چھائی تھی, اور ایسی بارش ہوئی, ایسا میگھا برسا کہ کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم بن کے نہیں آئے بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن آمد رسول. باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں, کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں, اور کسی ہرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی, اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. اور کسی سے شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں, مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبادانے میں. اور امیر کارواں بننا تھا جس کو نوجوان ہو کر, لڑکپن اس کا گزرا اونٹ اور بکری چرانے میں. اور فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی, جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی, تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی. ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا نہیں ہے بیر ہستی میں کوئی در رے یتیم مہتا, ایسا نہیں ہے بیر ہستی میں کوئی در رے یتیم ایسا. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن آمد رسول. حضور آ گئے.